السلام علیکم دوستوں، ریسرچ لیب میں خوش آمدید۔ دوستوں، آج تک آپ نے ایسی ڈاکومنٹریز ضرور دیکھی ہوں گی جس میں ماہرین آثار قدیمہ کسی جانور کی ٹوٹی پھوٹی باقیات سے گرد اور مٹی اپنے برش سے صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر دوستوں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماہرین کو کچھ ایسے نایاب جانوروں کی باقیات بہت اچھی طرح برف میں محفوظ شدہ مل جاتی ہیں، اور ان ڈسکوریز کو آرکیالوجی کی دنیا میں ایک بہت نمایاں مقام حاصل ہوتا ہے۔ دوستوں، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں 10 ایسے جانور جو کہ ہمیشہ کے لیے برف میں محفوظ ہو کر رہ گئے۔ دوستوں، اپنے ٹاپک پر جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ دوستوں، ایسے جانور جو کہ برف میں محفوظ ہو گئے ہوں یقیناً بہت نایاب ہیں، مگر دوستوں، دو ایسے جانور جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوں اور وہ برف میں محفوظ ہو جائیں، یہ تو واقعی بہت نایاب اور کمال کی ڈسکوری ہے۔ دوستوں، ایک میاں بیوی جو کہ الاسکا میں پیدل سفر کر رہے تھے، ان کو 8 انچ برف کے نیچے یہ دو موز فروزن ملے۔ دوستوں، بظاہر یہ دونوں موز اپنی لڑائی میں اس قدر مگن تھے کہ وہ بہت تیزی سے آنے والی ٹھنڈ کو محسوس ہی نہ کر سکے۔ دوستوں، موز فال کے موسم میں بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں، اور شاید کسی فیمیل کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ دونوں موز بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، مگر ان کے سینگ ایک دوسرے کے ساتھ الجھ گئے، اور پھر درجہ حرارت گرنے کے بعد شاید وہ پانی میں ڈوب گئے اور ہمیشہ کے لیے اسی حالت میں برف میں محفوظ ہو گئے۔ دوستوں، ان موز کو مقامی باشندوں نے برف سے ہٹا دیا کیونکہ وہ اس غیر معمولی ڈسکوری کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ دوستوں، یوکا میمتھ سائنسی اعتبار سے بہت زیادہ معروف اور نایاب جانوروں میں سے ایک ہے، اور آرکیالوجی کی دنیا میں اس جانور کے فاسل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دوستوں، یہ یوکا میمتھ سائنسدانوں کو سائبیریا میں لیپٹف سمندر کے کنارے پر ملا۔ اس 39,000 سال پرانے میمتھ کے بارے میں سب سے غیر معمولی بات یہ تھی کہ یہ ممی شدہ تھا، اور اس کا دماغ پوری طرح سے اپنی صحیح حالت میں موجود تھا، یہاں تک کہ اس میں خون کی نالیاں تک نظر آ رہی تھی۔ دوستوں، اس طرح کے اسپیسیمن ان جانوروں پر تحقیق کے لیے بہت کارآمد ہوتے ہیں۔ اس کے دماغ کے مطالعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ میمتھ آج کل کے ہاتھیوں سے بہت ملتا جلتا ہے۔ دوستوں، اس میمتھ کی جگہ سے ریسرچرز کو اور جانوروں کی باقیات بھی ملی ہیں، مگر وہ اس طرح مکمل نہیں ہیں۔ دوستوں، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یوکا میمتھ کی یہ ڈسکوری بہت اہم ہے کیونکہ سائنسدان ڈی این اے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ان جانوروں کی نسل کو دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں، اور شاید آنے والے چند سالوں میں یہ ممکن ہو سکے۔ دوستوں، سائبیریا میں کچھ بہت زبردست دریافتیں ہو رہی ہیں۔ 2007 میں سائبیریا میں گرتی ہوئی برف کی تودوں نے ایک بہت حیرت انگیز اسپیسیمن کو ظاہر کیا، اور اس بار یہ تھا کولیما ولی رائنوسورس، ایک ایسا گینڈا جس پر اون ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ گینڈے کبھی یوریشیا میں گھومنے والے سب سے بڑے میملز میں سے ایک تھے۔ چونکہ یہ 40,000 سال پہلے اس خطے میں رہتے تھے، اس لیے ایک محفوظ لاش کا مل جانا بہت عجیب بات ہے۔ دوستوں، یہ باقیات ایک فیمیل گینڈا کی ہیں جو کہ کولیما ریور میں تقریباً 20 فٹ گہرائی میں پائی گئیں، اور اس نے ریسرچرز کو بہت کچھ بتایا کہ ان جانوروں کی خصوصیات کیا تھیں۔ دوستوں، تجزیہ کرنے کے بعد سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ یہ گینڈے سبزی خور تھے۔ ان کی جسامت تقریباً آج کل کے جاون رائنوسورس کے برابر تھی، اور ان کا جسم لمبا اور ٹانگیں چھوٹی تھیں۔ دوستوں، کولیما ولی رائنوسورس کے سامنے ایک سینگ اور اس کی جلد بہت موٹی تھی جو اسے برف باری اور سردی کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتی تھی۔ ان کا وزن کافی زیادہ تھا، تقریباً 1.5 ٹن، اور جدید گینڈوں کے مقابلے میں ان کے دم اور کان بہت چھوٹے تھے۔ اور دوستوں، ریسرچ کرنے کے بعد ابھی سائنسدانوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ان گینڈوں کی نسل کیوں ختم ہو گئی۔ دوستوں، اس زمانے میں جب بہت زیادہ برف پڑتی تو یہ گینڈے اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، اور اپنے بہت زیادہ وزن کی وجہ سے یہ برف میں دب جاتے، اور دوسری وجہ ان کے پاؤں کا بہت چھوٹا ہونا تھا جس کی وجہ سے یہ برف میں پھنس جاتے تھے، اور اسی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نسل ختم ہو گئی۔ دوستوں، برف کی ایک خاصیت ہے کہ یہ پانی پر تیرتی رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے پانی سے حرارت نہیں نکل پاتی اور یہ گرم رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر باہر کا درجہ حرارت منفی بھی ہو جائے
تو پانی مچھلیوں کے رہنے کے لیے سازگار رہتا ہے۔ لیکن دوستوں کچھ مچھلیاں اتنی خوش قسمت نہیں ہوتی۔ دوستوں 2014 میں ناروے کے ایک جزیرہ لیوانٹ میں مشرق سے آنے والی بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہواؤں نے درجہ حرارت کو بہت زیادہ تیزی سے گرا دیا اور فوری طور پر سمندر کے کچھ حصوں کو منجمد کر دیا۔ اور دوستوں یہ بدقسمت مچھلیاں جو کہ شاید کسی شکاری سے بچنے کے لیے اوپر آئیں اور پھر نیچے جانے کا موقع بھی نہ مل سکا اور برف میں فریز ہو گئیں۔ دوستوں برف کی یہ چادر اتنی موٹی تھی کہ لوگ اس پر چل پھر رہے تھے اور ان ہزاروں مچھلیوں کی تصاویر بھی لے رہے تھے۔ دوستوں اس واقعہ نے لوکل ایکو سسٹم پر بھی بہت اثر کیا، چونکہ شدید سردی کی وجہ سے جانداروں کو خوراک نہیں مل رہی تھی، مگر پھر برف نے ان کو یہ تحفہ دے دیا۔ دوستوں سائبیریا زمین کے سرد ترین مقامات میں سے ایک ہے اور ہزاروں سالوں سے آباد ہے۔ دوستوں 2011 میں جہاں سے یوکا میمتھ ملا تھا اس کے قریب ہی سے ایک اور دریافت ہوئی جو کہ یوکا گیئر بائسن کی دریافت تھی۔ یوکا بائسن آج کل کے بائسن کے اجداد میں سے تھا اور اس بائسن کی لاش حیرت انگیز طور پر مکمل تھی۔ اس کا دماغ اور دوسرے اعضاء بھی مکمل تھے۔ چونکہ یہ قدیم بائسن کی پہلی لاش تھی جو کہ غیر معمولی طور پر مکمل تھی، اس لیے اس نے ریسرچرز کو موقع دیا کہ وہ اس کے دل، دماغ اور ڈائجسٹیو سسٹم کو اسٹڈی کر سکیں۔ دوستوں اس بائسن کی لاش تقریباً 9000 سال پرانی تھی اور بظاہر اس پر کوئی زخم کا نشان نہیں تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ اس کی موت اس کے جسم کے گرد چربی کی کمی اور بھوک کی وجہ سے ہوئی اور اس کی وجہ اس زمانے میں بہت بڑے طور پر ماحولیاتی تبدیلی تھی۔ دوستوں صرف قدیم زمانے کے جانور ہی برف میں ہمیشہ نہیں پھنستے، کچھ ایسے جانور بھی برف میں محفوظ ہو جاتے ہیں جو کہ آج کل بہت عام ہیں، اور یہ ہے لومڑی۔ دوستوں ویسے تو لومڑی کو بہت چالاک کہا جاتا ہے، مگر پتہ نہیں یہ لومڑی کس طرح برف میں پھنس گئی، اور آج تک کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ لومڑی کو برف میں دب جانے کا خطرہ کیوں ہوتا ہے۔ شاید ایک دم سے شدید سرد ہوا کا جھٹکا اس کی وجہ ہو۔ اور دوستوں یہ تب ہوتا ہے جب موسم بہت تیزی سے غیر متوقع طور پر سرد ہو جاتا ہے اور لومڑیوں کے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ دوستوں پچھلے سال جرمنی میں ایک شکاری کو ڈنوبے ریور کے اندر ایک لومڑی جمی ہوئی ملی اور اس کو چھوڑنے کی بجائے اس نے وہ کیا جو کہ شاید ہر ایک پروفیشنل شکاری کرے گا۔ اس نے دریا سے اس لومڑی کو تراش کر باہر نکالا اور اس آئس کیوب کو اپنے ہوٹل کے سامنے لوگوں کے دیکھنے کے لیے رکھ دیا تاکہ لوگوں کو خبردار کر دے کہ سرد موسم آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ دوستوں اس لومڑی کا برف میں پھنس جانا شاید لومڑیوں کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ برف پر اچھلنا بہت پسند کرتی ہیں، اور شاید اسی وجہ سے لومڑیوں کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ بس گرم آب و ہوا میں ہی رہیں۔ دوستوں 1968 میں سائبیریا میں چند نوجوان جو کہ سونے کی کان میں سطح زمین سے 30 فٹ نیچے کھدائی کر رہے تھے، انہوں نے ایک حیرت انگیز چیز دیکھی، ایک پونی جس کی دم اور ٹانگیں سرنگ کی چھت سے باہر نکلی ہوئی تھیں، اور پھر انہوں نے سینٹ پیٹرز برگ سے کچھ ماہرین کو بلایا تاکہ اس جانور کو محفوظ طریقے سے باہر نکالا جا سکے۔ ماہرین نے اس جانور کا پورا جسم باہر نکال لیا جس میں اس کا سر شامل نہیں تھا، اور مطالعہ کرنے پر یہ جسم ایک سیل لیریکن پونی کا نکلا۔ آج کل یہ پونی صرف منگولیا میں پایا جاتا ہے۔ دوستوں حیرت انگیز طور پر یہ پونی 35,000 سال پہلے مری تھی، اور ریسرچ سے پتہ چلا کہ اس وقت بھی گھوڑے اسی طرح رہتے تھے جس طرح آج کل رہتے ہیں۔ اس پونی کا پیٹ گھاس، جڑی بوٹیوں اور لکڑی کے کچھ ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا، اور جس پوزیشن میں اس کی لاش ملی تھی، ماہرین کا خیال ہے کہ یہ پونی دلدل میں پھنس گئی تھی اور اسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ دوستوں ٹارڈیگریڈز کو سائنسی دنیا میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ٹارڈیگریڈز جسے پانی کا ریچھ بھی کہا جاتا ہے، یہ پانی میں رہتے ہیں اور ان کا سائز 1 ملی لیٹر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ دوستوں ان جانداروں کا نہ صرف سائز چھوٹا ہوتا ہے بلکہ یہ ایکسٹریم انوائرمنٹ میں سروائیو کرنے کے قابل بھی ہوتے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے وہ اپنے جسم کے پروسیسز کو نہ صرف بہت سست کر سکتے ہیں بلکہ ایک لمبے عرصے تک ان پروسیسز کو وہ مکمل طور پر بند بھی کر سکتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ شدید سردی اور گرمی کے حالات میں زندہ رہ سکتے ہیں۔
دوستوں 1983 میں سائنسدانوں نے ٹارڈیگریڈز کو تجرباتی طور پر -20 ڈگری سینٹی گریڈ میں سٹور کر دیا۔ دوستوں اتنا شدید درجہ حرارت زمین پر موجود تقریباً تمام جانداروں کے لیے مہلک ہے۔ 30 سال بعد جب سائنسدانوں نے ان کو فریزر سے باہر نکال کر ڈی فروسٹ کیا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ دوبارہ اسی طرح زندہ ہو گئے جیسے 30 سال پہلے تھے۔ دوستوں اتنے لمبے عرصے تک ایکسٹریم ٹمپریچر میں زندہ رہنے کا یہ ٹارڈیگریڈز کا ریکارڈ ہے۔ دوستوں اس ٹائیگر کو ایک فوٹوگرافر نے اس حالت میں اس طرح دیکھا تھا۔ اس نے ایک گلیشیئر کے کنارے اس جانور کو جمع ہوا پایا۔ اس فوٹوگرافر نے مزید وضاحت کی کہ اس علاقے میں 2008 میں موسم سرما میں درجہ حرارت -30 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم رہا۔ دوستوں یہ شیر ایگزیکٹلی کس جگہ پر پایا گیا تھا اور یہ یہاں کیسے آیا تھا یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ اور دوستوں ایک بار پھر سے سائبیریا، مگر اس دفعہ یاکوتیا ریپبلک کے ایک علاقے میں جہاں شدید برف باری ہوتی ہے اور بہت موٹی برف جمی رہتی ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں کو ایک ایسا جانور ملا جس کا صرف نام ہی لوگوں نے آج تک سنا تھا، اور یہ جانور ہے کیو لائن۔ یہ وہ شیر ہیں جو قدیم زمانے میں غاروں میں رہتے تھے، اور اس سے بھی زیادہ قابل ذکر بات یہ کہ یہ کیو لائنز کے 2 جڑواں بچے تھے جو کہ 30,000 سال پرانے ہونے کے باوجود بہت اچھی طرح محفوظ تھے۔ دوستوں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی موت 1 ہفتے سے بھی کم عمر میں ہوئی تھی، کیونکہ ان کی غار ان پر ٹوٹ گئی تھی، اور دوستوں یہی وجہ ہے کہ ان میں سے ایک کچلا گیا ہے۔ دوستوں کیو لائنز کی یہ نسل اس دنیا میں رہنے والے سب سے بڑے شیروں میں سے ایک تھی، اور ان کی اونچائی تقریباً 4 فٹ تھی۔ ان کا شکار زیادہ تر اس وقت رہنے والے ہرن، گھوڑے اور بڑے وولن میمتس ہوا کرتے تھے جو کہ اس علاقے میں گھومتے رہتے تھے۔ ان شیروں کی نسل آخر کیوں کر ختم ہو گئی اس کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے خاتمے کی ایک وجہ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، اور دوسری وجہ انسانوں کے شکار کی وجہ سے ان بڑے گوشت خوروں کے لیے اس علاقے میں خوراک کی کمی پیدا ہو گئی۔ دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ کاؤنٹ ڈاؤن اچھا لگا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری مزید دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ تو دوستوں ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔